بلقیس نے، حضرت بلقیس، انہوں نے کہا یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی شہر میں آتے ہیں اس کو فتح کرتے ہیں تو فساد ڈالتے ہیں، بات سمجھنا، فساد ڈالتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں، ذلیلوں کو عزت والا بنا دیتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہی ہے اور معنی میں کہ ہم بادشاہ یعنی جب آتے ہیں حملہ کرتے ہیں بادشاہ کسی ملک پر یا کسی علاقے پر تو وہاں کے بادشاہوں کو ذلیل بنا کر دیتے ہیں، اور جو ذلیل یعنی جو عوام ہوتی ہے ان میں سے کسی کو اٹھاتے ہیں تو بادشاہ بنا دیتے ہیں جو ان کی مرضی کے چلتا ہے۔ یہ نظریہ تھا بلقیس کا، اس وقت وہ مشرکہ کافرہ تھی۔ اب اس کی نظر میں بھی یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، بلقیس کی نظر میں جو بادشاہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں نا اور دنیا ہی ان کے نزدیک سب کچھ ہوتا ہے فرعونوں کی طرح، ان کی پہچان کے لیے بلقیس کی ایک بات قرآن نے کی ہے کہ اس نے کہا کہ جو سلیمان مجھے کہہ رہا ہے کہ جلدی سے میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں چڑھائی کروں گا تو میں ذلیل کر کے نکال دوں گا، اس نے کہا میں دیکھتی ہوں یہ کیا بندہ ہے، یہ بادشاہ دنیا کا طالب ہے، اس نے کہا میں بھیجتی ہوں ہدیہ۔ ظاہر بات ہے ان کے ہدیے بھی تو بادشاہوں کے کیا بلا تھے، اس نے سونا جواہر قیمتی چیزیں جو تھی ہدیہ دیا قاصدوں کو، یہ جا کر سلیمان کو دو۔ دیکھتے ہیں کیا جواب لاتے ہیں یہ۔ لما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ مال آیا، آپ نے فرمایا اچھا تم مجھے مال دکھا کر مال کے ساتھ میری مدد کرو گے، تمہیں پتہ نہیں اللہ پاک نے جو مجھے دیا وہ تم سے بہتر ہے، مجھے اس نے دین و ایمان جیسی دولت دی، نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا، یہ دکھاتے ہو مجھے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، ایسے ہدیے پر خوش ہونا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، جاؤ واپس کرو یہ ہدیہ، ان سے کہہ دو ایسی فوج لے کر آ رہا ہوں جس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو جو اپنی شان دکھانا چاہیے، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو کیا کچھ دیا تھا، جو شان جو عزت سلیمان پیغمبر بلقیس کو دکھانا چاہتے ہیں اور دکھا رہے ہیں، سنیے کیا ہے۔ آپ نے کائنات کا جو عجیب و غریب سامان خدا نے دیا ہوا تھا آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں تو دنیا کو لیے پھرتی ہے، ہماری روحانی طاقت دیکھ اور روحانی حال دیکھ، ہمارے خادموں میں ہم میں نہیں۔ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کون ہے جو اس کا تخت لے آئے اس کے آنے سے پہلے قصہ مشہور ہے کہ جن نے کہا میں لاتا ہوں محفل اٹھنے سے پہلے، آپ نے فرمایا مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ علم والے فقیر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں جناب کی آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہوں، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو دکھایا تو ساز و سامان کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتی تھی، تجھے تمیز ہے میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ میرا غلام بیٹھا ہوا ہے، میری امت کا بندہ ہے، اس نے تیرے تخت کو اتنا جلدی میں میرے پاس حاضر کر دیا، تو بعد میں پہنچ رہی ہے، تخت تیرا پہلے پہنچ رہا ہے، تو بتا کون سی ایسی چیز ہے تیرے پاس دنیا کی جس کے ساتھ تو میری مدد کرنا چاہتی ہے؟ میرا مددگار تو اتنا مضبوط ہے، اتنا تیز۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ جس چیز کو زندگی کا معیار بنایا وہ خدا پاک کا دین اور اطاعت ہے، اس کے ساتھ مضبوط تعلق ہے۔ فرعونوں نے جو زندگی کا معیار بنایا بھڑووں نے، وہ دنیا کے اسباب ہیں۔ آج کی دنیا پھر فرعونوں کو پیچھے چل رہی ہے، ہر بھڑوا بادشاہ جو دنیا میں دیکھو گے وہ کتے کا بچہ اسی میں زور لگاتا ہے کہ میرے پاس وہ ہونا چاہیے، اور ہر بندہ پھر اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر انبیاء کے مقابلے میں ہر بندہ آیا ہوا ہے۔ او بھائیو، اسی وجہ سے یہ دور ایمان ضائع کرنے کا ہے، شکلیں صورتیں ظاہر، وہ تو مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، جی جلسے بھی ہیں، داڑھی بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، میلاد بھی ہے، حضرت کے آنا جانا ہے، درود سلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن لعنتیوں سے پوچھو، لعنتی جب نبیوں کے مقابلے میں آیا ہوا ہے تو ایمان کہاں رہے گا؟ نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی، مذاہب رہتے ہیں قائم، فقط ایمان جاتا ایمان ایسے جاتا۔ یہود نصارہ نے نظریات بدلتے، وہ اعمال نہیں بدلتے، ذہن میں رکھنا، نظریات بدلتے ہیں، عقیدہ بدلتے ہیں۔ یہ بڑوا ملا ہے، باندر پیر بندر ہے، خنزیر، اس کو تمیز نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
یہ زیادہ سے زیادہ اس کو فسق و فجور سمجھتا ہے. کتے یہ فسق و فجور نہیں، یہ کفر و زندقہ الحاد.